نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء آیت مبارکہ 47 یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہ فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے یہ جو خطاب کرتا ہے نا اہل کتاب کا نام لے کے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو تورات دی گئی اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات آئی، تو پھر اس پہ ایمان لانے والے بعد میں یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے. تو جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب کہہ کے مخاطب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی قرآن مجید سے پہلے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کیا کہا؟ آمینو، ایمان لاؤ. تو کس چیز پہ؟ وہ پہلے بھی ایمان لائے ہوئے تھے تورات پہ، اپنے نبیوں پہ. اب اللہ تعالیٰ ان کو کس چیز پہ ایمان لانے کا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بما نزلنا، اس پہ ایمان لاؤ جو میں نے اب نازل کیا، یعنی قرآن مجید. تو اگر ان کا پہلا ایمان کافی ہوتا جو وہ تورات پہ لا چکے تھے اور اپنے دوسرے نبیوں پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، باقی جو نبی تھے ان پہ لا چکے تھے ایمان، اگر وہ کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پہ ایمان لانے کی دعوت نہ دیتا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم قرآن پہ ایمان لاؤ، یہ حکم ہے اللہ کا. آمینو امر کا صیغہ ہے، ایمان لاؤ. تو امر اللہ کا حکم، تو اگر یہ اختیاری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حکم نہ دیتا قرآن پہ ایمان لانے کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اس وقت عیسائی پائے جا رہے ہیں، جتنے بھی یہودی پائے جا رہے ہیں، ان کے لیے قرآن پہ ایمان لانا لازمی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے اسی کی تھوڑی سی وضاحت مزید کی. مصدقہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو ہے مزید شان بیان فرمائی، قرآن کا مقام بیان فرمایا کہ قرآن کیسی کتاب ہے. مصدقہ، یہ فرمایا کہ مصدق ہے، یہ تصدیق کرتی ہے، یہ کتاب قرآن مجید سچا کہتی ہے. کس کو سچا کہتی ہے؟ لما معکم، اس کو جو تمہارے پاس ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. تو آج کل جو ہے یہ بائبل کی صورت میں یہ ساری کتابیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کتاب میں مل جاتی ہیں. تو جو یہودی ہیں وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ جو ہے نیو ٹیسٹامنٹ کو پڑھتے ہیں. اس میں سے کتاب ایک ہی بن گئی ہوئی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب یہود و نصارہ تم ایمان لاؤ قرآن مجید پہ. اور قرآن کیسی کتاب ہے؟ ایسی کتاب ہے جو کہ تصدیق کرتی ہے، سچا کہتی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، لما معکم. اب اس میں دو پہلو ہیں. قرآن جو مصدق ہے پہلی آسمانی کتابوں کا، یہ دو حوالوں سے. ایک تو اس حوالے سے کہ پہلی آسمانی کتابوں کو پڑھیں تو ان کے اندر پیشن گوئیاں ملتی ہیں
اللہ تعالیٰ تورات کے اندر واضح طور پہ بتاتا ہے، انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں اپنا آخری نبی بھیجوں گا، اس کی یہ صفات ہوں گی، اور وہ اس علاقے میں آئے گا، اور یہ اس کی دعوت ہوگی، ایسے اس کے ماننے والے ہوں گے. یعنی یہ جب قرآن میں وہ مقام آئیں گے نا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں اس کی جو وضاحت کرتا رہوں گا اس پوائنٹ کی، کہ قرآن پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں قرآن سے پہلے، انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی اور مسلمانوں کی صفات، ان کی تعلیمات پہلے سے بیان کر. تو اسی لیے تو عیسائی اور یہودی منتظر تھے، اور یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا ہم ہی میں سے آئے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق کے اندر پیغمبروں کی لائن لگا دی. یعنی بنی اسحاق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے. تو دونوں پیغمبر تھے. ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھیں، خود بھی پیغمبر، دونوں بیٹے دونوں پیغمبر، دونوں نبی. کیا مقام ان کا، کیا شان ان کی. اور پھر اللہ نے جو چھوٹے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل میں تو اللہ نے پیغمبروں کی لائن لگا دی. اتنے نبی بھیجے اللہ نے، اتنے نبی، ہزاروں نبی اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اندر بھیج دیے. ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی. پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہزاروں نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے. پھر جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی نا، یعقوب علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، یعقوب علیہ السلام، انہی کا لقب تھا اسرائیل. انہی کا لقب اسرائیل تھا. پھر ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، بنیامین بھی تھے، یہودا بھی تھا، باقی بھی جو ہے وہ واقعہ سورہ یوسف انشاءاللہ تعالیٰ جب پڑھیں گے تو اس میں ہم تفصیل پڑھیں گے ان کے خاندان کی، باقی چیزوں کی. تو یہ جو 12 بیٹوں کی اولاد تھی یعقوب علیہ السلام کی، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہی یہودی بنے بعد. یعنی ان کی نسبت دیکھیں کتنی بڑی، یہودیوں کی نسبت کتنی بڑی نسبت ہے. اور جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے کام ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو اب یہ جو آیت مبارکہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا، 47 آیت مبارکہ سورۃ النساء کی، یہ آیت دعوت کی کم ہے اور وارننگ زیادہ ہے. یہ آیت ایک تو ہوتا ہے نا بندہ دعوت دیتا ہے بڑے پیار سے، بڑے اچھے انداز میں، تو یہ وہ اس انداز کی دعوت نہیں ہے. ابھی میں آگے اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ دعوت کم ہے، وارننگ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا اسلوب بھی بڑے غصے والا ہے. اور جو میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضی کیسے جھلک رہی ہے. تو یہاں تک تو اللہ نے جو خطاب فرمایا وہ مخاطب کے صیغے کے ساتھ فرمایا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، امر کا صیغہ، ایمان لاؤ. اس پہ بما نزلنا، جو میں نے اب نازل کیا ہے. اب کیا نازل کیا ہے؟ قرآن. اس پہ ایمان لاؤ. کیوں لاؤ؟ مصدقا، کہ یہ مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے، لما معاکم، اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس ہے. اب ایک تو میں نے اس کا پہلو بتایا تصدیق کا، کہ پہلی آسمانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، باقی انبیاء کرام کی تعلیمات میں، ان کے صحائف میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان، آپ کے اصحاب اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی حیات کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی ہوتی. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے جو یہ موقع آئیں گے نا، تو میں وہاں پہ ان کی طرف اشارہ کروں گا. ابھی صرف اتنا میں بتاؤں گا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی تعلیمات کی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اطلاعات دی ہوئی تھی.
اور یہودی اور عیسائی منتظر تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک لمبا عرصہ گزرا ہے جس کو علماء کرام زمانہ فترت کہتے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کے اندر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ روک لیا تھا، انسانوں کی طرف نبی بھیجنے اللہ نے روک لیے تھے ایک لمبا عرصہ۔ اور وہ کوئی مطلب جو ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے کوئی اہتمام مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے آخری نبی کو بھیجنا چاہ رہے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہ رہے تھے کہ ایک اس سے پہلے یہ اہتمام اللہ نے فرمایا کہ ایک لمبے عرصے تک زمانہ فترت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بعثت روک دی، نبیوں کو بھیجنا بند کر دیا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے خطوط بھیجے نا بادشاہوں کی طرف، سلاطین کی طرف، تو کیسر کی طرف بھی آپ نے خط بھیجا جو کہ اس وقت کی سپر پاور روم کا بادشاہ تھا، اور روم اس وقت عیسائیوں کا گڑھ تھا، عیسائیوں کا مرکز تھا۔ اور خدا کی کرنی ایسی کہ آج بھی وہی روم عیسائیوں کا آج بھی وہی مرکز ہے جو اس وقت مرکز ہے۔ آج بھی عیسائی دنیا کا مرکز، ان کا جو پوپ ہے وہ وہیں بیٹھتا ہے اٹلی کے اندر۔ آج کل اس کا نیا نام اٹلی ہو گیا، پرانے زمانے میں اسی کو روم کہتے تھے۔ تو اٹلی کے اندر ان کا پوپ بیٹھتا ہے، اس کی سٹیٹ ہے پوری ویٹیکن سٹی اس نے اٹلی کے اندر بنایا ہوا، علیحدہ سٹیٹ اس نے بنائی ہوئی ہے، خوب دنیا کے مزے لوٹ رہا۔ تو جب اس کے پاس حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کے گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے بادشاہی دی ہے اور عیسائیوں کے ملک کا تمہیں بادشاہ بنایا، تم ایمان لے آؤ تو تمہاری وجہ سے یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں، تو ان سب کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن اگر تم نے نافرمانی کی، ایمان نہ لائے، تو پھر یہ باقی ساری جو عیسائی دنیا ہے یہ کافر رہے گی اور ان کا گناہ بھی تمہاری گردن پہ ہوگا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط لے کے گئے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے خط پڑھ لیا۔ تو اب کہتا ہے کہ مجھے یقین تو تھا کہ نبی آنے والا آخری، ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں آج بھی اگر تورات پڑھیں نا، انجیل پڑھیں، پہلی آسمانی کتابوں کا آج بھی مطالعہ کریں، تو آج بھی وہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ آخری نبی مطلب کہاں آنے والا ہے، کیسا ہوگا، کس طرح آنے والا ہے، اس کی کیا تعلیمات ہوگی، وہ پہلی آسمانی کتابوں میں اللہ نے بتا کے بھیجا تھا۔ تو کیسر کہتا ہے کہ کوئی عرب کے لوگ اگر ہیں یہاں تو ان کو بلاؤ، میرے پاس لاؤ، تاکہ میں ان سے تصدیق کروں کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے ان کی کیا اصلیت ہے۔ تو اس وقت اللہ کی کرنی ایسی کہ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ جو تجارت کا قافلہ لے کے تو ملک شام میں پہنچے ہوئے تھے، اسی کا دوسرا نام شام تھا، اسی کو روم کہتے تھے۔ تو یہ تجارت عرب کے لوگ کرتے ہوتے تھے، یہ سال کے اندر 2 تجارتی قافلے ان کے جاتے ہوتے تھے، ایک ان کا جاتا ہوتا تھا روم کی طرف، شام کی طرف، اور ایک اور ان کا قافلہ جو ہے وہ تجارت کے لیے اس کا دوسرا روٹ ہوتا تھا، وہاں پہ جاتا تھا۔ تو اب یہ اس شام کی طرف تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جو اس کے کرندے تھے، سپاہی تھے، وہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو لے آئے کیسر کے پاس۔ تو اس نے کچھ سوالات کیے، تو ابو سفیان نے ان کے جوابات دیے۔ تو اس کی بات سن کے کیسر کہتا ہے کہ جو ہے مجھے یقین تھا، پتا تھا پہلے سے، کیونکہ وہ بھی عالم تھا، اور پھر
بادشاہ تھا، اور ان لوگوں کی تربیت جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ بڑے قابل اساتذہ کرام ان کو ملتے ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو ان کو یہ چیز پہنچی ہوئی تھی، یہ تعلیم ان کے پاس تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ عربوں کے اندر آ جائے، کیونکہ عرب کو وہ لوگ اپنے سے بڑے کم تر سمجھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو، یہ جو سپر پاورز تھی اس وقت کی، کیسر و کسریٰ، روم اور ایران کے جو ملک تھے نا، وہ اس وقت کی سپر پاوریں تھیں، اور اپنے آپ کو وہ اعلیٰ سمجھتے تھے، بڑے درجے کا سمجھتے تھے، اور عربوں کو وہ اپنے سے کم درجے کا سمجھتے تھے۔ عربوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جاہل، ان پڑھ، بدو، جنگلی، اور جو ہے یہ مطلب لوگ ہیں ہم سے بڑے کم درجے کے۔ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ اس قوم کی طرف آ سکتا۔ لیکن ان سے یہودی زیادہ سیانے نکلے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے کس علاقے میں آنا۔ یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ یثرب کے اندر یہودی آگے آباد ہوئے تھے، ان کے بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ان کے جو یہ قبائل تھے، یہ یثرب میں کیوں آ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کا کیا لینا دینا تھا عرب کے اندر؟ یہودی جو ہیں وہ یہاں جو آ کے بیٹھے تھے اسی مقصد کے لیے آ کے بیٹھے تھے کہ آخری نبی کا جو اللہ نے علاقہ بتایا تھا نا، وہ یہی بتایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ تک پہلی کتابوں میں بتا دیا کہ اس نے کس علاقے میں، اور وہ اتنے اس حوالے سے سمجھدار تھے کہ ان کو پتا تھا کہ پوری دنیا میں یہ علاقہ ہے جہاں آخری نبی نے آنا، اور وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے، ورنہ ان کا یہاں اور کیا لینا دینا۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی اس علاقے میں مبعوث ہونا ہے، اس علاقے میں آنا ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا۔ یعنی وہ جو یہاں آ کے بیٹھے نا، وہ اس لیے بیٹھے کہ آخری نبی نے آنا اس علاقے میں ہے تو آئے گا ہم میں سے، کیونکہ سارے نبی انہی میں سے آ رہے تھے پہلے۔ تو وہ اب اسی زوم میں، اسی گمان میں یہاں آگے آباد ہو گئے تاکہ آخری نبی کو آنے میں سہولت ہو، وہ ہم ہی میں سے آئے۔ یعنی جو یہود یہاں آگے بیٹھے ہوئے تھے نا یثرب کے اندر، وہ اس لیے آگے بیٹھے تھے کہ آخری نبی، ہاں، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اس علاقے میں آنا، اتنی اللہ نے معلومات دی ہوئی تھی، اتنی اللہ تعالیٰ نے آگاہی دی ہوئی تھی پہلی آسمانی کتابوں میں، تو ان کو علاقے تک کا اندازہ تھا یہودیوں کو، لیکن عیسائیوں کو نہیں اس کا سمجھ، یعنی وہ کیسر ہو سکتا ہے زیادہ نہ جانتا ہو، بائبل کو زیادہ نہ سمجھتا ہو، لیکن اتنا اسے پتا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ لیکن اس کو یہ معلومات کیسر کو نہیں تھی کہ وہ عرب کے اندر آئے گا، لیکن یہودیوں کو تھی یہ معلومات۔ ان کو پتا تھا کہ وہ دن رات اللہ کی کتابوں کو پڑھتے تھے اور ان کو زیادہ سمجھ تھی ان چیزوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ میرے نبی کو یہ ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کا بندے کو جیسے پتا ہوتا ہے نا کہ یہ میری اولاد ہے، فرمایا اسی طرح ان کو یہ پکا پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی، اتنا پتا ہے ان کو۔ لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، انہوں نے سرکشی کی راہ اختیار کی۔ تو وہی وجہ جو میں جو ہے ہر نشست میں بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہے ظاہری طور پہ لبادہ کسی مذہب کا بھی اوڑا ہو، یہ اصل میں پکے دنیا دار ہوتے ہیں، ان کا مذہب دنیا داری ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو مذہب ہے وہ فوائد میٹنے کی ایک چیز ہوتی ہے، فائدے حاصل کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے، باقی ان کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ہوتے یہ پکے دنیا دار۔ تو اس وجہ سے ان کو صرف دنیا کے فائدے عزیز تھے، پیغمبر پہ ایمان لانا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، جنت لینی، یہ ان کے مقاصد نہیں ہوتے۔ تو جو ہے جب مطلب آئے اس مقصد کے لیے تھے، یہ یثرب کے اندر اس لیے آباد ہوئے تھے، تو ان کو بھی ان چیزوں کا پتہ تھا کہ نبی نے یہاں آنا ہے۔ لیکن یہ
اپنے جو ہے گمان میں سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ ہم میں سے آئے گا، لہٰذا ہم اس علاقے میں چلے جائیں تاکہ وہ آئے تو ہمیں میں سے آئے. تو جو ہے اب اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے ان خیالات کے برعکس جب نبی ان کی بجائے بنو اسماعیل میں آ گیا تو اب یہ مخالفت پہ آ گیا کہ اب ہم کیوں مان لائیں، ہم میں سے نہیں آئے. اب حسد، بغض، رقابت، دشمنی ہر طرح کی ان کے سینوں میں اب بھری ہوئی تھی، اور پتہ ان کو پورا تھا، 100% پتہ تھا. اللہ کہتا ہے ان کو اتنا یہ پتہ تھا جس طرح اپنے بیٹوں کا ان کو پتہ تھا نا کہ ہمارے بیٹے، اسی طرح ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ تصدیق کا یہ پہلو ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی جو تعلیمات کی جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہے، کہ انہوں نے جو پیشن گوئیاں دی تھی قرآن نے آ کے ان کو سچا ثابت کیا کہ اگر قرآن نہ آتا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ان کی اپنی کتابیں جھوٹی ہو گئی تھی. یعنی ان کی کتاب کہہ رہی ہے کہ آخری نبی نے آنا ہے، یہ کتاب آنی ہے، اس پہ اس علاقے میں آنا ہے. تو اگر وہ نہ آئے تو ان کی اپنی کتابیں جھوٹی ہوگی نا. تو قرآن کا آنا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ تو ان کی کتابوں کی تصدیق تھی، ان کی کتابیں سچی ہو رہی تھی. ایک تصدیق کا پہلو یہ ہے قرآن کی. اچھا، دوسری تصدیق کا پہلو کیا ہے؟ دوسری تصدیق کا پہلو، بات کو اگر ہم الٹا کریں، وہ اس طرح سے کہ یہ جو بار بار قرآن تورات کا ذکر کرتا ہے، زبور کا ذکر کرتا ہے، انجیل کا ذکر کرتا ہے، باقی نبیوں کے صحیفوں کا ذکر کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جو ہے آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اتنے اللہ کے نبیوں کا جو قرآن ذکر کرتا ہے، تو قرآن ان کا اچھے لفظوں میں ذکر کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ سارے اللہ کے نبی تھے اور وہ کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں. یعنی قرآن پہلے نبیوں کی بھی اور پہلی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نا کہ وہ سچی کتابیں تھیں. یہ دو پہلو تصدیق کے یاد رکھنے والے ہیں، کیونکہ یہ مضمون قرآن میں بار بار آتا ہے. تو جو ہے میں نے کہا کہ میں اس کو تفصیل سے بتا دوں کہ قرآن مصدق کن کن حوالوں سے، یہ دو پہلو اس کے یاد رکھنے والے. من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها، جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ آیت دعوت کم ہے اور یہ وارننگ زیادہ ہے. اب وہی بات، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، جس طرح کوئی بندہ بڑے غصے میں ہوتا ہے نا، اور غصے میں آ کے جب مطلب آخری سٹیج پہ کوئی کہتا ہے کہ اے اہل کتاب، یہ وارننگ ہے آخری تمہیں، آمینو ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس کتاب پر، اس رسول پر جو میں نے اب بیچا، جو میں نے کتاب اب بیچی. اور یہ جو ہے کوئی ایسی ویسی کتاب، ایسے ویسے رسول نہیں ہے، یہ مصدق لما معکم، یہ مصدق ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے. میں نے اس کی وضاحت کی کس کس حوالے سے مصدق ہے. اور اب وارننگ کا پہلو دیکھیں، من قبل، اس وقت سے پہلے پہلے یہ کام کر لو، ان نطمس وجوہن، کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، تمہارے چہروں کو ملیا میٹ کر دیں. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور ابھی تو تمہارے چہرے سامنے کی طرف ہیں، ہم ان کو پھیر کے تمہاری پیچھے کر دیں، ان کو جو ہے تمہاری گردن الٹی کر دیں، چہروں کو الٹا کر دیں. یہ وارننگ ہے. اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو، اللہ تعالیٰ جب تک ایمان کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ کا اسلوب ان کو مخاطب کر رکھا، اللہ نے ان کو خطاب کیا، آمینو، امر کا صیغہ، معاکم، تمہارے پاس. دیکھو کم کا جو اللہ نے ضمیر استعمال فرمائی، کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارا اپنا، یعنی اللہ نے خطاب کیا ان کو، ڈائریکٹ خطاب کیا اس ضمیر کے ساتھ. لیکن یہاں تک دعوت تھی اس لیے اللہ نے خطاب کیا، اور اس کے بعد جو ضمائر ہیں بدل جاتے ہیں.
وجوہن، اللہ تعالیٰ اگر پہلے اسلوب کے مطابق جس طرح آیت شروع ہوئی تھی، اگر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح مخاطب کرتا تو اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا وجوہ کو، یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کی ضمیر استعمال کرنی تھی، لیکن اللہ نے مخاطب کی ضمیر نہیں استعمال کی. اللہ تعالیٰ نے منہ پھیر کے مخاطب کا صیغہ نہیں استعمال کیا، بلکہ وجوہن نکرہ استعمال کیا. وجوہ وجہ ان کی جمع ہے، چہروں کو کہتے ہیں، اور وجوہن نکرہ کا صیغہ جس کے اندر اللہ کا غصہ غضب پایا جا رہا ہے. جب کسی سے پیار محبت ہوتی ہے تو بندہ اس کو مخاطب کر کے اس کی طرف توجہ کر کے بات کرتا ہے، لیکن جب کسی سے نفرت ہوتی ہے، غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو بندے کا جی نہیں کرتا کہ اس کی طرف منہ بھی کرے. تو اللہ کا یہ وہی اسلوب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ منہ پھیر کے، منہ پرے کر کے ان کو مخاطب کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کر رہا کہ میں ان کی طرف منہ کر کے بات کروں، ان کو خطاب کر کے بات کروں، ان کا نام لے کے بات کروں. اللہ تعالیٰ منہ موڑ کے، منہ پھیر کے بات کر رہا ہے کہ اتنا غصہ اللہ کو، اتنا جو ہے غضب. اور فرمایا کیا کہ دیکھو یہ وارننگ ہے، اگر تم نے ابھی بھی ایمان نہ لائے تو پھر ایک تو صورت یہ ہے کہ میں تمہارے چہرے بلیا میٹ کر دوں، تمہارے چہروں کو برباد کر دوں، اور کر کے تو تمہارے پیچھے کی طرف ان کا رخ کر دوں. ابھی جس طرح منہ سامنے ہے نا تمہارے، تو ایک تو مڑیا میٹ کر دوں، نہ تمہاری آنکھیں ہوں، نہ تمہارا ناک ہو، نہ تمہارا منہ ہو، نہ تمہارے کان ہو، سارا ختم کر دوں، اور کر کے ان کو میں پیچھے کر دوں، ان کی سائڈ بدل دوں، ڈائریکشن ان کی الٹی کر دوں. ایک تو فرمایا کہ یہ، او نلعنہم، یا میں لعنت کروں. اللہ کی لعنت بڑی سخت چیز ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لعنت کتنی بری چیز ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جو ہے سفر میں تھے، تو ایک صحابی نے اپنے جانور کو، اس کا وہ کہنا نہیں مان رہا ہوگا، تو جس طرح یہاں ہمارے لوگ بھی جانوروں کو بعض اوقات برا بلا کہتے ہیں غصے میں آ کے، تو انہوں نے غصے میں آ کے جانور پہ لعنت کر دی، سواری اپنی پہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ انہوں نے اپنے جانور پہ لعنت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کو نہ ہمارے قافلے سے علیحدہ کر دو، یعنی کوئی ایسی چیز ہمارے قافلے میں نہ رہے جن پہ کہ لعنت کی گئی، یعنی اتنی بری چیز آپ اس کو سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی پہ لعنت کرتا ہے تو اصل میں لعنت کا پتہ لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا. لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنے سے دور کرنا. تو جس کو اللہ اپنے سے دور کر دے تو اس کے باقی پلے کیا بچتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ دنیا جہان کی رسوائی اور جو ہے ضلالت اس کے پاس رہ جاتی ہے. تو اللہ جس پہ لعنت کرے وہ اللہ سے دور، اللہ کے غضب میں، اللہ کے غصے میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی سخت چیز ہے. تو فرمایا کہ او نہ لانا، یہاں بھی غور کرنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مخاطب کا صیغہ نہیں استعمال فرمایا، ضمیر مخاطب کی نہیں ہے، ضمیر ہم ہے جو کہ غائب کی ضمیر ہے، صیغہ غائب ہے. اور یہ ضمیر بدلنے سے جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرنا بھی پسند نہیں کر، ان کی طرف دیکھنا، ان سے براہ راست مخاطب ہونا اللہ پسند نہیں کر. اللہ کو اتنا غصہ ان پہ، اللہ کو جو ہے اتنا ان سے ناراضی اللہ کو. تو حالانکہ جب بات شروع کی تھی تو مخاطب کے صیغے استعمال ہو رہے تھے، معکم کا صیغہ استعمال ہوا، یہاں آ کے غائب کے ہو گئے. وہ اللہ کی ناراضی کو، غصے کو ظاہر کر رہے، او نہ لانا، یعنی اللہ تعالیٰ نہ لانا کم بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخاطب کے صیغوں کی بجائے غائب کے صیغے استعمال کیے جس میں اللہ کی ناراضی اور غصہ بہت زیادہ جھلک رہا ہے. کما لعنا اصحاب السبت، کہ فرمایا کہ میں ایسی لعنت تم پہ کروں گا جیسی میں نے اصحاب سبت پہ کی.
میں اصحاب سبت کا ذکر آیا ہے تو تھوڑی سی میں ان کی بھی وضاحت کر دوں. میں زیادہ نہیں اس کی وضاحت کروں گا، بس تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے تو یہ کون تھے. اصحاب سبت ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، ایک آبادی تھی، اور یہ اہل کتاب میں سے تھے. اور جو ہے زیادہ جو اس حوالے سے مطلب بات ہے، قریب تر بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ یہودیوں میں سے تھے. اور یہ آباد تھے جو ہے کسی دریا کے کنارے، کسی ایسے مطلب جو ہے نہر کے کنارے ان کی بستی آباد تھی. تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے کا دن ہے، جس طرح ہمارے اوپر جمعے کا دن ہے نا عبادت کے لیے اللہ نے رکھا، تو اسی طرح ان کے لیے جو سبت کا دن تھا، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، ہفتے کا دن. جس طرح جمعے کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اسی طرح ایک ہفتے کا دن ہے، اس کو عربی میں سبت کہتے ہیں. یوم السبت ہفتے کو کہا جاتا ہے عربی میں. تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے سبت والے دن ان کو کہا تھا کہ تم عبادت کرو. اور جس طرح عیسائی جو ہیں وہ اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، تو یہودی اسی طرح ہفتے والے دن جاتے ہیں. ان کی عبادت کا دن ہفتے کا اور مسلمانوں کا جمعے کا. تو ان کو ہفتے والے دن اللہ نے عبادت کا کہا ہوا تھا کہ میری عبادت کرو، مجھے یاد کرو. اور ہفتے والے دن کاروبار سے اللہ نے منع کر دیا تھا، دنیاوی کاموں سے، تجارت کرنے سے اور باقی دنیاوی کام ان کو منع کر دیے تھے کہ تم نے خرید و فروخت نہیں کرنی اور تجارت نہیں کرنی، اور تم نے جو ہے کام نہیں کرنے، دنیا کے شکار نہیں کرنا، ایسے کام بھی نہیں کرنے. تو اب یہ جہاں آباد تھے وہاں میں نے جس طرح بتایا کہ نہر تھی، دریا تھا، اور اس کے اندر جو ہے مچھلیاں پائی جاتی تھی. تو چونکہ آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ، میں نے بتایا ہے کہ قانون ابتلا اللہ کا جو ہے یہ دنیا میں چلتا ہے، اور اس میں سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے قانون ابتلا میں سے اللہ کے. تو اب اسی قانون ابتلا کے تحت ایسا ہوتا کہ جب باقی دن ہوتے تو اس میں مچھلیاں سمندر کے اندر ہی رہتی ہیں، وہ دریا کے اندر ہی جہاں وہ آباد تھے جس کے کنارے. تو پتہ نہ چلتا کہ جو ہے مچھلیاں ہیں کہ نہیں اس کے اندر، اور ان کے لیے مچھلیاں پکڑنی مشکل ہوتی تھی باقی دنوں میں. تو جب ہفتے کا دن آتا، یوم السبت آتا، تو اس دن جو مچھلیاں تھیں، چونکہ آزمائش تھی، ابتلا تھی، تو وہ اللہ کی طرف سے مچھلیاں جو ہے وہ باہر کی طرف آتی تھی، اچھلتی تھی، کودتی تھی باہر کی طرف، کہ اللہ آزمانا چاہ رہا تھا. جس طرح ہمیں اللہ نے جمعے والا دن دیا ہے عبادت کا، اور ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب جمعے کا وقت ہو تو نماز کے لیے آؤ، دکانیں بند کر دو، کاروبار ٹھپ کر دو، اور دنیاوی کام نہ کرو. تو وہ وقت ہوتا ہے جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی ادائیگی تک، جمعہ مکمل ہونے تک. اگر کوئی بندہ اس دوران کاروبار کرتا ہے، دکان کھول کے رکھتا ہے، یا اور جو ہے شکار کرتا ہے یا دنیا کے دوسرے کام کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو یہی حال ان کا تھا. ان کو اللہ نے سبت کا دن کہا ہوا تھا عبادت کے لیے، اور تجارت سے، شکار سے منع کیا ہوا تھا. تو اب آزمائش کے طور پہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں اچھل اچھل کے باہر آتی، اور باقی دنوں میں ان کا پتہ ہی نہ چلتا کہاں. تو اب یہ چونکہ میں نے بتایا کہ انہوں نے مذہب تو برائے نام اختیار کیا ہوا تھا، لیبل لگایا ہوا تھا اپنے اوپر جو ہے اللہ کے مذہب کا. اصل جو ہے ان کے دلوں کے اندر دنیا رچی بسی تھی، دنیا کی چیزیں، دنیا کی محبت، وہ رچی بسی تھی ان کے دلوں کے اندر. اب انہوں نے ہیلا نکالا، جس طرح ہمارے لوگ بھی اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے ہیلے نہیں نکالتے، جس کا ذکر پچھلی نشستوں میں بھی میں کرتا رہا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ بھی
اللہ کے دین کو بگاڑنے کے لیے اور اللہ کے دین کو اپنے مطابق ڈالنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے نکال دیں. تو یہی انہوں نے کام کیا. انہوں نے بھی ہیلا کیا اور وہ بھی ہیلے نکالنے میں بڑے ماہر قوم تھی. تو انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ ایسے نہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دی سمندر دریا کے ساتھ نا، چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دی کہ جو ہے اب شکار سے تو اللہ نے منع کیا ہوتا ہے، شکار کر نہیں سکتے سبت والے دن، اور مچھلیاں آتی سبت والے دن ہی اچھل اچھل کے باہر تھی، صاف نظر آتی. تو انہوں نے نالیاں بنا دی کہ تاکہ مچھلیاں آئیں تو اس نالیوں میں سے ہوتی ہوئی جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی ہماری پہنچ میں آ جائے، دسترس میں آ جائے. اور جب وہ ادھر پھنس جاتی تو یہ کوئی جال جول لگا کے کوئی طریقہ نکال کے تو وہ قابو کر لیتے. تو اب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی، ہلا انہوں نے کیا تھا اللہ کے حکم کے سامنے. تو باقی دنیا کو تو انسان دھوکہ دے لیتا لیکن اللہ کو تو نہیں فراڈ دیا جا سکتا، دھوکہ دیا جا سکتا. اللہ کا تو علم بڑا وسیع ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، سینے کے اندر، سوچ کے اندر، دماغ کے اندر آنے والے خیالات کو بھی وہ مالک جانتا ہے. تو جب انہوں نے یہ کام کیا تو اب ان کے اندر جو ہے 3 جماعتیں بن گئی ان لوگوں کے اندر. ایک تو وہ لوگ تھے جو یہ ہیلا اختیار کر کے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے. دوسری جماعت وہ بن گئی جنہوں نے ان کو روکا کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ سبت والے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، تو ایسا کر کے تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اللہ جو ہے دنیا میں بھی عذاب بھیجتا ہے، صرف آخرت میں نہیں اللہ کی پکڑ آنی، اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی آتی ہے. اور ابھی بھی دیکھیں یہ جو سیلاب کی صورت میں اور باقی جو اللہ کی سختی آتی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ ہمارے اعمال کا سبب ہوتی ہے. پہلے بھی دیکھیں کرونا کی وجہ سے کیا کچھ ہوا اور کتنا نقصان ہوا. تو پھر ابھی مجھے کوئی بتا رہے تھے جانوروں پہ بھی بیماری آئی ہوئی ہے، وہ ان کے ایسے کچھ دانے نکل آتے ہیں اور جو ہے ان کا گوشت بھی کھانے کے قابل نہیں رہتا، تو جو ہے ہلاک جانور ہو رہے ہیں بیماری سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. جو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھتے اور جو ہے سچ نہیں بولتے اور جو ہے باقی اللہ کے جو احکام ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، تو یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ جو عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جائیں، ابھی بھی سنبھل جائیں. تو جو ان عذابوں کے آنے پہ بھی نہیں سمجھتے تو پھر وہ اللہ کی بڑی پکڑ میں آئے گی کہ جس کے بعد مہلت نہیں ملتی. تو ان عذابوں کے آنے پہ بھی جو لوگ ان کا شکار نہیں ہوتے اور سنبھل جاتے ہیں تو وہ بھی غنیمت جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجتا ہے، یہ اصل میں ابتلا ہوتی ہے. تو ان کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ سنبھلنا چاہتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سبق حاصل کر. کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں سے سبق حاصل کر لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش، یہ ابتلا بھیجتا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے دنیا کے اندر. تو دوسرا گروہ ان کے اندر ہو گیا کہ جو روکنے والے تھے، منع کرنے والے تھے. یہ بڑی بات سمجھنے والی، انہوں نے روکا کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے. ہاں اللہ نے منع کیا تو تم رک جاؤ اس کام سے. ایک گروہ وہ ہو گیا. ایک تیسرا گروہ وہ ہو گیا جو نہ تو شکار کرتے تھے نہ ان کو روکتے تھے، جو وہ بس جو ہے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے، یعنی خود بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے اللہ کی، شکار نہیں کرتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے، چپ کر کے بیٹھ گئے. تیسرا گروہ یہ ہو گیا. اب سورہ اعراف میں اور دوسری قرآن مجید میں جب ان کا ذکر آتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے کہ
یہ جو ہیلا کرنے والے تھے اللہ کے حکم کے سامنے، اور اللہ کے حکم کی طویل اپنے حساب سے کر کے بگاڑ کے تو دنیاوی فائدے اکٹھے کر رہے تھے، دنیا اکٹھی کر رہے تھے، فرمایا ان پہ تو اللہ کا عذاب آیا. کیا آیا؟ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے یہ سارے نافرمانی کرنے والوں کو ذلیل بندر بنا دیا. یہ سارے کے سارے ذلیل بندر بن گیا. اللہ کا، اللہ جو چاہے کر. اللہ تعالیٰ انسانوں کو بندر بنانا چاہے، سور بنانا چاہے، خنزیر بنانا چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب بھی اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہمارے لیے وہ کام جتنا مرضی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے لیے وہ صرف ایک کن کی مار ہوتا ہے. اللہ نے ایک لفظ کہنا ہوتا ہے کن، اس کا مطلب ہے ہو جا، یہ اللہ کا حکم. فیکون، وہ فوری کام ہو جاتا. تو یہ جو نافرمانی کرنے والے تھے سبت کے دن کی، تو ان کو اللہ نے ان کے لیے حکم صادر کیا کہ یہ سارے کے سارے ذلیل بندر بن جائیں. تو وہ سارے کے سارے نافرمانی کرنے والے ذلیل بندر بن گئے. تو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ جو ان کو روکتے تھے نا، منع کرتے تھے باز آ جاؤ، ان کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے بچا لیا ان کو. اور تیسرے گروہ کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. ان کا کیا بات؟ ان کا ذکر ہی نہیں کیا. ان کو عذاب دیا، اللہ نے بندر بنا دیا، اور روکنے والوں کو اللہ نے بچا لیا، اور تیسروں کا ذکر ہی نہیں کیا قرآن میں. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو لہٰذا یہ دو ہی گروہ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں. ایک تو یہ جو گناہ کرنے والے ہیں اور ان کو روکتے ہیں، کامیابی یہ پانے والے. اور جو روکتے بھی نہیں ہیں، برا بھی نہیں سمجھتے، تو فرمایا ان کے اندر تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، جو تم میں سے کوئی غلط کام، گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے. قوت، طاقت استعمال کرتے ہوئے روکے، اللہ کا حکم ہے. فرمایا کہ یہ تو ایمان والا بندہ ہے. جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکے، قوت سے روک سکے، فرمایا فبلسان، وہ اپنی زبان سے روکے، زبان سے کہے کہ برا کام ہے بھی رک جاؤ، سمجھائے. تو اس کے اندر بھی فرمایا کہ ایمان ہے. اور جو بندہ اتنی بھی طاقت نہیں، ڈر ہے کہ میں زبان کھولوں گا تو مجھے کچھ کہہ دیں، ہاں میں کچھ نہیں زیادہ کہہ دیں گے، کچھ تو چلو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ تھوڑا نہیں زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ہاں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے زبان استعمال کرنے سے بھی. تو ایسی صورت میں فرمایا کہ فبی قلبی، پھر جو کمزور ترین ایمان ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر دل سے برا سمجھو، دل سے ہاں اس کو دل سے کراہت ہو، برا سمجھو کہ یہ غلط کام. تو فرمایا کہ جو بندہ دل سے بھی نہیں برا سمجھتا، فرمایا اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے نجات ان لوگوں کو دی جنہوں نے روکا ان کو، جنہوں نے سمجھایا کہ یہ برا کام ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، باز آ جاؤ، اور خود بھی نہیں کیا. انہوں نے خود بھی نہیں غلط کام کیا اللہ کی نافرمانی کا، اور روکا بھی، وہ کامیاب. اور باقی یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے حکم کے سامنے ہیلے نکالنے والے، یہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اور اللہ نے دنیا کے اندر ان کو ذلیل بندر بنا دیا. اور کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہوا ہے کہ پھر آگے ان کی نسل چلی، اور جو آج کل باندر نظر آتے ہیں یہ انہی کی نسل میں سے ہیں. تو یہ غلط ہے خیال ان کا، ایسا نہیں ہے. ہاں وہ جن کو پہ اللہ، ہاں جن کو اللہ ایسا عذاب دیتا ہے نا، پھر ان کی آگے نسلیں نہیں چلتی ہوتی، ہاں وہ پھر مطلب تباہ ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، آگے ان کی نسلیں نہیں چلتی. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ کا عذاب کو نسلیں چلانے کے لیے تھوڑا ہوتا ہے، تو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے اللہ کا عذاب. تو یہ اصحاب سبت کا ذکر آیا تھا، تو میں نے تھوڑی سی ان کا تعارف کرایا. باقی انشاءاللہ تعالی جب موقع آئے گا تو پھر میں اس کی زیادہ وضاحت کروں گا. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو جس طرح میں نے اصحاب السبت کو
برباد کیا نا، ان پہ عذاب دیا، تو میں ویسا عذاب تم پہ بھی پیش. یہ کن کو اللہ نے مخاطب کیا؟ اہل کتاب کو. اور مخاطب نہیں بلکہ میں نے بتایا کہ اللہ نے غائب کے سیغے استعمال کیے، ضمیر غائب کی اللہ تعالیٰ لے آئے، جس سے اللہ کا غصہ ناراضی اور زیادہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ منہ موڑ کے بات کر رہا ہے. وکان امر اللہ مفعولا، وہی بات جو میں نے ابھی بتائی کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھنا کہ چہروں کو پھیر دینا، ملیا میٹ کر دینا اور اصحاب السبت کی طرح بندر بنا دینا یا دوسرے عذاب دے دینا کو اللہ کے لیے مشکل ہے. فرمایا نہیں، اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں. اللہ نے بس کن کہنا ہوتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب جو ہے یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا موقع محل سمجھنا یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شرک کرنے والوں کو نہیں بخشوں گا. ان اللہ لا یغفر، فرمایا میں مغفرت نہیں کروں گا، میں بخشش نہیں کروں گا کن کی؟ ان یشرک به، جو بھی میرے ساتھ شریک ٹھہرائے. شریک میرے ساتھ ٹھہرانے والوں کی میں بخشش نہیں کروں گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں ان کے علاوہ میں اپنی مشیت کے مطابق لوگوں کی مغفرت کروں گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ تو بہت بڑے گناہ کو جو ہے مرتکب ہوتا ہے، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. وہ افطرا کرتا ہے بہت بڑے گناہ کی، بہت بڑے جو ہے اللہ کی نافرمانی کے کام کی. تو یہاں اس آیت مبارکہ کا جو مطلب موقع محل ہے نا، وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آیات کو ان کے موقع محل سے ہٹا کے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو صحیح سمجھ نہیں آتی. اگر ان کو ان کے پیش و عقب میں رکھ کے غور کیا جائے تو صحیح سمجھ آتی ہے آیات. تو ذکر اہل کتاب کا ہو رہا تھا، خطاب اہل کتاب سے چل رہا تھا، اور جو ہے یہ جو پہلا اس کے مخاطب ہے نا یہ وہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز کو ان کی طرف منسوب کر دیں اور کہیں کہ کوئی آیت ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو ان کے لیے نہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بات کہتے ہیں نا وہ ہمارے لیے اصل میں ہوتی ہے. ہاں ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن چونکہ قرآن ہمارے لیے ہے تو اصل میں وہ ہمارے لیے ہوتی ہے کہ ہم اس رستے پہ نہ چلیں جس پہ وہ چلے. جن کاموں کو کر کے انہوں نے اللہ کا غضب غصہ کمایا، ہم ان طریقوں سے بچ سکیں، ہم ان رستوں پہ نہ چلیں. کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام یہود و نصارہ نے کیے نا، اہل کتاب نے، فرمایا کہ میری امت بھی وہ کام سارے کرے گی. جو اللہ کی نافرمانیاں انہوں نے کی نا، فرمایا میری امت بھی ساری کرے گی، یہاں تک کہ اگر ان کا کوئی شخص کسی بل میں گھسا تھا نا یہ بھی گھسے گی. اتنی ان کی پیروی کرے گی، اتنی ان کے طریقے پہ چلے گی. تو اس وجہ سے مطلب کہ جب ان کو کوئی بات کہی جاتی ہے اہل کتاب کو تو وہ اصل میں ہمیں کہی جا رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے ہوتی ہے. تو جو ہے پہلا جو مطلب اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے خطاب ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ہے، اور ان کو اللہ نے مشرک کہہ دیا. یہاں پہ مشرک کہہ دیا کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے جب مقامات آئیں گے نا تو وہاں اس کی قرآن خود ہی وضاحت کرتا ہے کہ نصارہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس نصارہ سے مراد عیسائی، قرآن عیسائیوں کو نصارہ کہتا ہے قرآن مجید میں، اہل کتاب بھی کہتا ہے. تو ان کو بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کو خدا بنا دیا. ابھی بھی جو ہے مطلب یہ عیسائیوں سے کبھی واسطہ پڑے نا تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے
اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ باپ کہتے ہیں. تو مریم علیہ السلام کو اس طرح سے خدا کی بیوی بناتے ہیں. تو یہ تو آپ سارے جانتے ہیں شرک. جو بھی ایسا کام کرتا ہے، اللہ کی اولاد بناتا ہے، اللہ کی بیوی بناتا ہے، تو وہ شرک نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو عیسائیوں کے شرک کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے کی. اور یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. یہ بھی مطلب جو ہے شرک کے اندر مبتلا ہوگا. تو شرک کی یہ تو مطلب جو ہے ایک بڑی کھلی ہوئی اور جلی صورت ہے، جس کو ہر گیا گزرا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ شرک ہے. ہر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ شرک ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی شرک کی بہت ساری قسم. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کہ مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے. تو علم جو ہے حاصل کیا جائے، اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے، اور جو ہے جو لوگ ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں وہ آگے ترجمہ سیکھیں، ٹائم نکال لیں، قرآن کے مطالب سیکھیں. جس طرح ہم بیان کر رہے ہیں ترجمہ اور مطالب بھی بیان ہو رہے ہیں نا، آگے سیکھیں. اور جن لوگوں نے ابھی قرآن نہیں پڑھا وہ ناظرہ آگے پڑھیں. تو جو ہے میں مطلب جو ہے حاضر ہوں کام کرانے کے لیے. آپ لوگوں نے بس ٹائم نکالنا ہے. تو یہ ضروری ہے دین کا علم حاصل کرنا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. جو دین میں فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. جو چیز واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب. تو جو ہے پھر فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللہ، کہ پنگوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم حاصل کرا. تو دین کا علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا صحیح ہے، اور جو صحیح چیز ہے کس درجے کی صحیح ہے، اور جو غلط چیز ہے کس درجے کی غلط ہے. ورنہ عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا، شرک کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم شرک کر رہے ہیں. کفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہم کفر کر رہے ہیں. نماز نہ پڑھنا اس کو اللہ کے پیارے نبی نے کفر کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ جو ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز فرمایا نماز. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، فرمایا وہ کفر کرتا ہے. تو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا ہمارا کام ہمیں کفر میں لے جاتا ہے، شرک میں لے جاتا ہے. تو وہ بیچارے کیے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے. تو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا جو حکم ہے وہ کس درجے کا ہے، کون سا گناہ کس درجے کا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، معلوم کرنے کی ہیں. اور اس کے لیے محنت چاہیے، کوشش چاہیے. اس کے لیے یہ بغیر کوشش کے محنت کی چیزیں نہیں آئیں گی، ان کی سمجھ نہیں آئے گی. مسائل کا نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، شرم نہیں کرنی چاہیے. جن چیزوں کا نہیں پتا وہ پوچھیں آپ آ کے. جس طرح باقی دنیا کی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو کس طرح کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں. جس کو یہ نہیں پتا کہ بیج کون سا ڈالنا ہے، کب ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے، وہ کتنے لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں بیج کہاں سے لوں، پانی کیسے لگانا ہے، بیج کب ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے. پوچھتے نہیں دنیا سے. تو دنیا تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اس کے لیے جب اتنی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو اللہ کا دین تو بہت بڑی چیز ہے. اس نے تو ہمیں دنیا میں بھی کام آنا ہے، آخرت میں بھی کام آنا ہے. تو یہ اس قابل ہے کہ اس کے مسائل پوچھے جائیں، سیکھے جائیں. اور جو چیزیں نہیں آتی شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آئیں، ٹائم نکالیں، پوچھیں مسائل، اور جو ہے اس پہ پھر بندہ عمل کر سکتا ہے. اگر پتہ ہی نہیں کسی کو کسی بات کا تو وہ عمل کیا کرے گا. تو دین کا علم حاصل کرنا سیکھنا بڑا ضروری ہے، یہ معلوم کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ آیت مبارکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مشرک کہہ دیا. اہل کتاب کو کیا کہہ دیا؟ مشرک کہہ دیا. تو اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں مشرکوں کی بخشش نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کا
جو ہے حدیث قدسی ہے، یعنی ہم حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، خطاب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن زبان ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے کہ تیری گناہوں کے ساتھ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، اتنے گناہ کر لے، اور پھر تو قیامت کے دن مجھ سے ملے، قیامت کے دن میرے پاس آئے، کیونکہ جانا ہم نے سب نے اسی کے پاس ہے، اسی مولا کے پاس پیشی ہے، حاضری ہے قیامت والے دن۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حشر برپا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، حاضری ہونی ہے، عدالت لگنی ہے اللہ کی۔ سارا ہمارا دنیا کا جو ہے کیا کرایا سامنے ہونا ہے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہونا ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہونا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ان گناہوں کے اندر شرک کا گناہ نہ ہو، فرمایا میں اتنی رحمت لے کے تجھے بھیجوں، تیرے گناہ معاف کر دوں، لیکن شرک نہ ہو۔ اب شرک کسے کہتے ہیں؟ تو یہ نماز نہ پڑھنا بھی شرک ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں نماز نہ، ہاں جو اللہ کا حکم توڑتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے وہ شرک کرتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا حکم جانتے بوجھتے توڑنا شرک ہے، گویا کہ اس وقت بندہ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا حکم جانتے بوجھتے نہیں مانتا نا، وہ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا پتا، میں زیادہ سیانا ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو کیا پتا، کامیابی تو یہ میرے کاروبار کرنے میں، دکان پہ بیٹھنے پہ، تجارت کرنے پہ ہے، ذمہ دارہ کرنے پہ، دنیا کے کام کرنے میں، گھر کے کام کرنے میں، کامیابی تو ان میں۔ اللہ تو ایسے ہی جو ہے وہ مطلب جو ہے جھوٹی باتیں کیے جا رہا ہے، فضول باتیں کیے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرنا یہ شرک ہے، تو اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دین کے احکام کو، دین کے مسائل کو سیکھنے کے لیے ٹائم نکالنا بڑا ضروری ہے۔ دنیا کے لیے دیکھو ہم سارا دن نکالتے ہیں، سارا دن مارے مارے پھرتے ہیں، اور ملتی دنیا پھر بھی اتنی ہے جتنی کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، جتنی نصیب میں لکھی ہوتی ہے نا اتنی ملتی، زیادہ نہیں ملتی۔ جتنا مرضی گدھے کی طرح بھی کوشش کر لیں، سارا دن ہلکانا اپنے آپ کو کر لیں، ملنا وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہوا، مقدر میں، قسمت میں لکھ دیا، اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ تو پھر اس کے لیے زیادہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس جتنی ضرورت ہے اتنا دنیا کو ٹائم دے، باقی اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالیں، نماز پڑھیں، اللہ کے دین کو سیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کو سیکھیں سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ان مضامین کو جاری رکھیں گے اگلی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر